اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام مخلوق کو نور ہدایت بخشنے والا ہے۔ نور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے میں ہو، وہ شیشہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ ایک ستارہ ہو چمکدار موتی کی طرح، جو بابرکت درخت یعنی زیتون سے روشن کیا گیا ہو، جو نہ صرف مشرق کی طرف ہو اور نہ ہی صرف مغرب کی طرف ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ لگے۔ نور علی نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ انتہائی علمی تفسیر ہے، اس لیے بہت غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کو اہل علم نے آیت نور بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ آیت نور۔ اس آیت کا نام ہے آیت نور۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک آیت وضو ہے، آیت تیمم ہے، یعنی وہ آیتیں جن کے اندر وضو کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یا وہ آیت جن کے اندر تیمم کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں وہ جس کے اندر حج کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت، اس آیت کے اندر نور کا بیان ہے۔ کس چیز کا؟ نور کا۔ اسی مناسبت سے اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت نور۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے نور کہتے کسے ہیں؟ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرے، جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرے۔ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، جو خود بھی اپنی ذات میں روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نور ایسی کیفیت کا نام ہے، نور ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا ادراک قوت باصرہ پہلے کرتی ہے۔ قوت باصرہ کہتے ہیں آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قوت باصرہ، جس کے ذریعے سے ہمارا آپ کوئی چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نور ایسی کیفیت کا نام ہے
جس کا ادراک، یعنی جس کو سب سے پہلے جس چیز کو جانتی ہے قوت باصرہ، جس کا ادراک سب سے پہلے کرتی ہے، نور ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا ادراک قوت باصرہ پہلے کرتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھتی ہے جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے ادراک کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس نور کا ہوتا ہے، پھر اس نور کے ذریعے سے دوسری وہ تمام مخلوقات جس کو ہم اور آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، اس کو دیکھنے کا وہ ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نور کی تعریف ہے۔ آپ کے سامنے میں نے نور کی دو تعریف کی۔ ایک تعریف یہ کی کہ نور وہ چیز ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ دوسری تعریف میں نے یہ کی کہ نور ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا ادراک انسان کی قوت باصرہ پہلے کرتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جو چیزیں آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں، جنہیں ہم آنکھ سے دیکھ کر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ نور کی جو تعریف کی گئی، آپ کو اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ نور کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ نور کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم نے کیا کہا؟ نور ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا ادراک کرتی ہے عقل، قوت باصرہ جس کا ادراک کرتی ہے۔ اب جس چیز کا ادراک کرے گی وہ مرئی ہو گئی، یعنی وہ چیز ہو گئی جس کو دیکھی جاتی ہے، جو چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اور جس چیز کو دیکھی جائے گی اس کا کوئی جسم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ لہذا ان تعریفات سے پتہ چلتا ہے کہ نور کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی کئی آیتوں کے اندر ہم اور آپ جا کر دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے خود کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ نے ظلمات کو اور نور کو پیدا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نور ایک مخلوق ہے۔ نور کیا ہے؟ مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کو بنایا نہیں کیا ہے، جس کو پیدا کیا نہیں گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی بھی جسم ہوگی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جسم والی چیز ہم جتنی دیکھتے ہیں پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر آگے چل کر مرجھاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو جسم کے لیے حدوث لازم ہے۔ حدوث کہتے ہیں ختم ہونا کسی چیز کا۔ جسم کے لیے حدوث لازم ہے، لہذا نور کے لیے بھی حدوث لازم ہوگا، چونکہ نور بھی ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے؟ جسم والی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ظاہری آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، جس کا اگر سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اگر نور ہوگا تو پھر نور مخلوق کیسے ہوئی؟ اللہ تو خالق ہے، اللہ مخلوق تو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جسم سے خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے جسم ثابت ہو جائے اس کا ختم ہونا لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا ہونے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کے اوپر نور کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اللہ نور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا ابھی آپ لوگوں کو تفسیر شروع ہونے سے پہلے؟ انتہائی علمی آیت ہے، مجھے خود سمجھنے میں 3 دن لگ گئے۔ مجھے خود اس آیت کو سمجھنے میں 4-5 دن لگ گئے۔ میں بوجھ سے اس آیت کو دیکھ رہا ہوں اور کئی طرح کی تفسیر دیکھ لیا۔ سب سے زیادہ اس سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ جو بحثیں انہوں نے کی اس آیت کو سامنے رکھ کر، اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھنا ہوگا۔ بہت کوشش کی، میں سمجھ نہیں پایا اس کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی آگے اور پیچیدہ بات آ رہی ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی موٹی موٹی کہ قرآن کی جو ظاہری آیت ہے وہ مراد نہیں ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کیا آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو بتلا دیا نور کی تعریف کر کے کہ نور کے لیے
جسم لازم ہے، اور جسم کے لیے حدوث لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدوث سے پاک ہے، لہذا اللہ نور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ بتلائی آپ کو کہ نور، ایک تو جسم والی بات بتلائی آپ کو، ایک اور کیا بات بتلائی کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بنایا ہے کہ نور کیا ایک مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر ظاہری بات جو سمجھ میں آ رہی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل معنی کیا کیا گیا یہاں پہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کیا ہے نور ہے، اس سے مراد ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے والا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے جب اللہ نور دینے والا ہے پھر اللہ کو نور کیسے کہا گیا؟ تو عربی زبان کے اندر اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے جو بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، بہت زیادہ انصاف کرتا ہے، تو ایسے شخص کو، تو اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے بہت زیادہ سخی ہے، اس کو کہا جائے گا صاحب کرمین۔ کیا کہا جائے گا؟ صاحب کرمین۔ لیکن بعض دفعہ وہ کرم کو ہی اس کے معنی پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، اس کی ذات پر کہا جاتا ہے کرم یا صاحب عادل۔ ایک شخص جو بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے تو اسی کو عادل کہہ دیا جاتا ہے، عادل، یعنی انصاف کا نام خود اس کی ذات کو دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذات کے ساتھ انصاف کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے، یا وہ انصاف کرنے کے ساتھ ایسا مشہور ہو جاتا ہے، یا سخاوت کے ساتھ ایسا منسوب ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ذات ہی کیا ہے؟ سخاوت ہے، اس کی ذات ہی انصاف ہے، اس کی ذات ہی کیا ہے؟ انصاف ہے۔ لہذا صاحب کرم کو کرم اور صاحب عادل کو وہ عادل کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہی انصاف ہے، وہ سراپا انصاف ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، لہذا اس اعتبار سے اللہ ہی کو نور کہہ دیا گیا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ اللہ ہی کو نور کہہ دیا گیا۔ لہذا یہ عربی کا اپنا ایک انداز ہے گفتگو کا، لہذا یہ جو کہا گیا اللہ آسمان اور زمین کا نور، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے آگے۔ اب یہ جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، تو نور سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، تو یہ نور کیا بلا ہے؟ نور سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد ہے فطری نور ہدایت۔ کیا مراد ہے؟ فطری نور ہدایت۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کے اندر موجود تمام مخلوق کو فطری نور ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ اس کو اور آپ وضاحت سے سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر ہر مخلوق کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نور ہدایت ڈال دیتا ہے۔ فطری طور پر ہر مخلوق کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نور ہدایت ڈال دیتا ہے، اور آپ اس عموم، اس سے تمام مخلوق مراد ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، سب کے دل کے اندر فطری طور پر نور ہدایت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عموم کو آپ جا کر دیکھیں گے تو ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ۔ نہیں سنا اس حدیث کو آپ لوگوں نے؟ بہت مشہور روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت ایمان پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر ان کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی اپنے ماحول کے اعتبار سے بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ اس فطری نور ہدایت کو لے کر پیدا
ہوتا ہے. ہر بچہ فطری نور ہدایت پر پیدا کیا جاتا ہے. بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا آگے چل کر جو بھی اپنے ماحول یا اپنے عقیدے یا اپنے مذہب یا اپنے مزاج کے اعتبار سے اس بچے کو بھی ڈھال دیتے ہیں. ورنہ فطری طور پر ہر انسان کس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے؟ نور ہدایت پر. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی مذاہب پر عمل کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی پائے جاتے ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھیے گا تو وہ ایک خدا کی طرف ضرور اشارہ کریں گے، کہیں گے نہیں ایک ہے سپر پاور، کوئی ایک بڑا ہے. یعنی اللہ کے وجود کا اور اللہ کے بڑے ہونے کا اقرار دنیا کے اندر موجود ہر مخلوق کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس بڑے کی طرف. تو اشارہ کرتی ہے کدھر؟ آسمان کی طرف. کیا مطلب؟ یہ جو زمین کے اوپر جتنے بھی انہوں نے باطل خداؤں کو اپنا رکھا ہے ان کو وہ بڑا نہیں سمجھتی ہے، کوئی ایک بڑا ہے. یہ جو بڑے کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے نا، یہی فطری نور ہدایت کا تقاضا ہوتا ہے. کس چیز کا تقاضا ہوتا ہے؟ فطری نور ہدایت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بڑے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کسی ایک بڑے کا وہ اقرار اور اس کے وجود کا قائل ہوتی ہے. ہاں چند بالکل ایسے بد فطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں. ایسے لوگ کی تعداد دنیا کے اندر بہت کم ہے جو اللہ کے وجود کا بھی کیا ہے؟ منکر ہیں. ایسے لوگ کی تعداد بہت کم ہے. بالکل ممسوخ الفطرہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت بھی مسخ کر دی گئی ہے. بالکل مسخ سمجھتے ہیں، مسخ کرنا سمجھتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت اور حیت کو بدل دینا. چمڑا دیکھتے ہیں آپ تو چمڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دباغت دی جاتی ہے، اور دباغت دینے کے بعد چمڑے کی پوری حقیقت بدل جاتی ہے. بدل جاتی کہ نہیں بدلتی؟ اسے کہتے ہیں مسخ کر دینا، بدل دینا. چہرے کا بالکل نقشہ ہی بدل دینا کسی کا، یہ کیا ہے؟ مسخ کرنا. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بالکل فطرت ہی بدل چکی ہے، حقیقت سے بالکل غیر حقیقت تک منتقل ہو گئی. تو وہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے، دنیا کے جس کونے میں پائی جائے، جس خطے میں پائی جائے، جس مذہب کا فالو ہو، لیکن وہ خدا کے وجود کا انکار ہاں اس کے ساتھ شرک کرتی ہے. خدا کے وجود کے قائل ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ شرک کرتی، یہ الگ بات ہے، لیکن خدا کے وجود کا منکر نہیں ہوتی. یہ اسی فطرت نوری یہی فطری نور ہدایت کا اثر ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مطلب کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام مخلوق کو فطری نور ہدایت عطا کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی ہم لوگ صرف اللہ نور السماوات والارض پر ہی گزشتہ 18 منٹوں سے بات کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اب اس کی مثال پیش کی گئی. کس کی؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مخلوق کے دل کے اندر فطری نور ہدایت رکھی گئی ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کو مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. دیکھیں کیا کہا؟ مثل نورہ، اللہ کی طرف سے ہر مخلوق کو عطا کردہ فطری نور ہدایت کی مثال کیا، اس کو آپ جانیں. کہا کمشکاتن فیہا مصباح. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ ایک طاق ہے. طاق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ طاق کہتے ہیں الماری کو. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں گے جو گھر بنتا تھا تو جس طریقے سے ہمارا دروازہ بنا ہوا نا اس شیپ میں، ہر گھر میں دروازے لوگ دیوار میں اس شیپ میں ایک طاق بنایا کرتے تھے جس کے اندر وہ چراغ رکھا کرتے تھے. کیا رکھا کرتے تھے؟ چراغ. کا دیکھو اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہو. طاق کے اندر کیا ہو؟ فیہا مصباح. طاق کے اندر کیا ہو؟ ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں ہو.
لالٹین دیکھا ہے آپ نے؟ لالٹین میں جو چراغ ہوتا ہے وہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے کس چیز سے گھرا ہوا ہوتا ہے؟ شیشے سے. تو کہا اس کی مثال یہ کہ ایک طاق ہو، طاق کے اندر چراغ ہو، اور چراغ بھی کس میں ہو؟ شیشہ میں ہو. اور وہ شیشہ ایسا ہو گویا کہ ایک ایسا ستارہ ہو جو چمکتا ہوا موتی کی طرح ہو، یعنی انتہائی روشن چمکدار شیشہ، بالکل ستارے کے مانند. ستارہ کیسے چمکتا آپ دیکھیں آپ لوگوں نے، اسی طرح سے چمکتا ہوا بالکل موتی. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس چراغ کو روشن کیا گیا ہو ایک بابرکت درخت سے. اور بابرکت درخت کیا ہے؟ زیتون. کس چیز سے؟ زیتون سے، جو نہ صرف مشرق کے طرف اس کا سمت ہو اور نہ ہی صرف مغرب کی طرف ہو، یعنی وہ جو تیل ہے وہ نہ صرف ادھر ہو نہ ادھر ہو بلکہ ہر طرف ہو. تو اس چراغ کو روشن کس چیز سے کیا گیا؟ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون سے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو روغن ہے نا، وہ جو زیتون کا تیل ہے، وہ اپنے صاف شفاف ہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں لگے بغیر ہی روشن ہو جائے خود بخود. یعنی اتنا چمکدار وہ روغن اور تیل ہے زیتون کا کہ خود اس کے اندر سے ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ بھائی روغن میں آگ کب لگتی ہے؟ جب اس کا آگ سے اطلاق ہو، آگ سے اتصال ہو. جب آگ لگائیں گے آپ روغن میں تب نہ روشنی پھوٹے گی. لیکن وہ اتنا صاف اور شفاف روغن ہے زیتون کا کہ ایسا لگتا ہے کہ آگ لگائے بغیر ہی اس کے اندر سے کیا ہو رہی ہے؟ روشنی پھوٹ رہی. کا نور علی نور، یہ نور کے اوپر کیا ہے؟ نور ہے. نور علی نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے. مطلب وہ فطری جو نور ہدایت رکھا ہوا ہے اس کا صحیح ادراک اور صحیح استعمال، یعنی ایمان لانا اللہ پر تمام تر تقاضوں کے ساتھ، یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ورنہ یہ فطری نور ہدایت تو ہر انسان کے دل میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر اور مشرک ہو کر زندگی گزار رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ فطری نور ہدایت اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ تو ہر مخلوق کے دل میں پائی جاتی ہے. نور قرآن، نور ایمان، یہ نور قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مقید ہے. یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اس ٹکڑے کو، اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے مثل نوری ہی، مثل نوری، اس کے نور کی مثال. ابھی جو ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ کس کے نور کی مثال؟ مثل نوری ہی. تو دیکھیے اس سلسلے میں دو طرح کی رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو مثل نوری ہی ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ہی اللہ ہی کی طرف، اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فطری نور ہدایت ہر مخلوق کو عطا کی گئی ہے اس کی مثال یہ ہے جو آگے آ رہی ہے. گویا ایک طاق کے اندر ایک چراغ ہو اور وہ چراغ بھی شیشے کے اندر ہو اور شیشہ بھی انتہائی موتی کی طرح، ستارے کی طرح چمکنے والا ہو، اور اس کو جلایا گیا ہو، روشن کیا گیا ہو ایک بابرکت درخت یعنی زیتون سے، اور وہ زیتون کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ گویا وہ خود بخود جل رہی ہو بغیر آگ کے لگے ہوئے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو مثال دی گئی ہے یہ اصل میں اسی فطری نور ہدایت کی دی گئی ہے جو ہر انسان کے قلب کے اندر فطری طور پر ودیت کی گئی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مثال انسان کے دل کے اندر موجود فطری نور ہدایت کی دی گئی ہے، کیونکہ سیاق کلام کیا پتہ چل رہا ہے کہ بات چل رہی ہے اسی فطری نور ہدایت کی جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے کہ مثل النور ہی، مطلب مثل النور من آمن بھی، اس شخص کے نور کی مثال جو اس نور پر ایمان لا رہا ہے، جو اللہ پر
ایمان لا رہا ہے اس کے دل کے اندر جو نور، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں قرأت ہی ایسی کی ہے، مثل النور ہی نہیں کی ہے، مثل النور من آمن بہ کمشکات فیہا مصباح۔ ایک صحابی ہیں، ان کی قرأت یہی ہے، انہوں نے یہاں پر جو قرأت کی ہے وہ یہی کی ہے، مثل النور من آمن بہ کمشکات فیہا مصباح، یعنی اس شخص کے نور کی مثال جو اس پر ایمان لاتا ہے اس تاک کی طرح ہے، اس تاک کی طرح ہے۔ اب اس مثال کو منطبق کیجئے انسان کے احوال سے، کیسے؟ دیکھیے یہاں کیا کہا گیا، مثل نور ہی کمشکاتن، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ایک طاق ہو، طاق سے مراد ہے، طاق کو تشبیہ دی گئی ہے مومن کے سینے سے۔ طاق کیا ہے؟ مومن کا سینہ، اور اس کے اندر ایک چراغ ہو، کیا ہو؟ فیہا مصباح، مصباح سے مراد ہے مومن کا دل، طاق سے مراد ہے، طاق کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے؟ مومن کے سینے کو تشبیہ دی گئی ہے طاق سے، اور طاق کے اندر موجود جو چراغ ہے وہ مومن کے دل سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، مومن کے یعنی مومن کا سینہ طاق، اور سینے کے اندر موجود دل، یہ کیا ہے؟ چراغ، یہ چراغ۔ اور زیتون کا تیل جس کے ذریعے سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے، یہ مثال ہے فطری نور ہدایت کی۔ یہ مثال کس چیز کی ہے؟ فطری نور ہدایت کی۔ یعنی میں نے بتلایا نا ابھی آپ کو کہ ہر مخلوق کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری نور ہدایت عطا کی گئی ہے۔ تو زیتون طاق مومن کا سینہ، چراغ مومن کا قلب اور اس کا دل، اور یہ چراغ روشن کس سے کیا گیا؟ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون کے تیل سے۔ یہ ہے مومن کے دل میں رکھی ہوئی فطری نور ہدایت، مومن کے دل میں رکھی ہوئی فطری نور ہدایت۔ اب دیکھیے یہ جو روغن زیتون ہے، یہ روغن زیتون ہے، جب یہ آگ کے شعلے سے ملتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ آگ کے شعلے سے ملتی ہے، تو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے۔ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے۔ یہی حال ہے کہ جو انسان کے دل میں فطری نور ہدایت موجود ہے، یہ جب وحی الہی اور علم الہی سے اس کا اتصال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے علم سے جب اس فطری نور ہدایت کا اتصال ہوتا ہے تو یہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور پوری دنیا کو یہی مومن روشن کرتا ہے۔ آئی سمجھ میں مثال؟ مومن کا سینہ طاق، اور سینے میں موجود دل چراغ، اور چراغ جس روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہے وہ مومن کے دل میں موجود فطری نور ہدایت، اور جس طریقے سے وہ چراغ اس زیتون کے تیل سے ملنے کے بعد خود بھی روشن ہوتی ہے اور دنیا کو بھی روشن کرتی ہے، اسی طریقے سے مومن کے دل کے اندر موجود فطری نور ہدایت جب اللہ کے علوم سے، وحی الہی سے، علم الہی سے متصل ہوتی ہے تو پھر یہ پورے عالم کو روشن کرتی ہے۔ سمجھا آپ نے اس کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ مثال سمجھ میں آئی؟ آئی مثال سمجھ میں؟ جب تک فطری نور ہدایت اللہ نے انبیاء کے ذریعے جو دین بھیجا، جب تک وہ بندہ اس سے اس کا اتصال نہیں ہوتا ہے نا، تب تک وہ عالم کو روشن نہیں کر رہا ہوتا۔ ورنہ فطری نور ہدایت تو دنیا کے اندر ہر مخلوق کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے دنیا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ خود ضلالت و گمراہی کے اندر زندگی کو گزار رہا ہے۔ لیکن وہی جب مومن بن جاتا ہے اور علوم الہی سے اس فطری نور ہدایت کا اتصال ہو جاتا ہے تو خود بھی روشن ہوتا ہے، اور مومن ایسی ذات ہوتی ہے جو جہاں ہوتا ہے وہاں سے گمراہیوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے لیے روشنی کا سامان پیدا کر رہا ہوتا ہے، ضلالت و گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔
یہ ہے پوری مثال. آئی بات سمجھ میں؟ یہی جو مثال دی گئی وہی فطری نور ہدایت کی یہ مثال دی گئی. ایک صحابی سے منقول ہے کہ یہاں جو مثال پیش کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال پیش کی گئی ہے. کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال. اب اس کو منطبق کر لیتے ہیں ہم لوگ. کیسے؟ دیکھیے یہ جو کہا گیا کمشکاتن طاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. طاق سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. اور اس کے اندر چراغ جو ہے اس چراغ سے مراد ہے چراغ نبوت. کیا مراد ہے؟ چراغ نبوت. اور جس طریقے سے چراغ صاف شفاف روغن کے ذریعے زیتون کے تیل کے ذریعے مل کر عالم کو روشن کرتے، اسی طریقے سے یہ جو چراغ نبوت ہے جب اس کا اعلان ہوتا ہے، جب باضابطہ نبوت سے سرفراز، چراغ نبوت تو بچپن سے موجود ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے انبیاء کرام کی زندگیوں میں نبوت سے پہلے بھی کہیں شرک نہیں پائی جاتی ہے. کسی نبی نے بھی نبوت سے پہلے بھی کسی قسم کی شرک کا ارتکاب نہیں کیا. یہ وہی چراغ نبوت جو فطری نور ہدایت ہے نا، وہی کیا ہے؟ وہ چراغ نبوت ہے. اور جب اس چراغ نبوت کا علل اعلان کر دیا جاتا ہے، اعلان جب ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہی جس طریقے سے روغن کے ذریعے ملنے کے بعد وہ چراغ روشن ہوتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طریقے سے جب چراغ نبوت کا اتصال اعلان کے ذریعے ہو جاتا ہے، نبوت سے سرفراز کر دیے جانے کے باضابطہ نبی بنا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہی نبی پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. یہی نبی پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تفسیر کے اعتبار سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے اور اس کے ذریعے جو دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی مثال یہ طاق اور چراغ شیشے کے اندر اور پھر وہ صاف شفاف زیتون کے ذریعے روشن ہونا اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشن کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ مثال سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر جو مثال پیش کی ہے فطری نور ہدایت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی نبوت کی، وہ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ چلیے الحمدللہ. اب دیکھیے یہاں ایک بات اور ہے. یہاں بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیتون کے درخت کو بابرکت درخت کہا گیا. اتنا منہ باندھ کر کیوں بیٹھتے ہیں آپ؟ کھولیے جی. الرجی ہے؟ ورنہ مسجد میں اسی طرح منہ باندھ کر ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ پکڑ کے کھینچا تھا. یہ کیا منہ چھپا کر تم آئے ہو مسجد کے اندر؟ آئی بات سمجھ میں؟ باضابطہ آپ نے ہاتھ لگا کر، عمر تعالیٰ عنہ تو بتایا تھا آپ کو تھوڑا سخت ہے، تو فوراً ہاتھ لگا کر ان کا چہرہ ان کا کھینچا تھا. یہ کیا کر کے آئے ہو تم؟ منہ چھپا کر منہ باندھ کر آئے ہو مسجد کے اندر. اس طریقے سے منہ باندھ کر مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، منع ہے. بہرحال یہاں کیا کہا گیا ہے؟ بابرکت درخت. کس چیز کو؟ زیتون کو. کیوں بابرکت کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے ایک تو برکت یہ ہے کہ زیتون کا جو تیل ہوتا ہے نا وہ انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے. انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے. اتنا زیادہ صاف کسی اور چیز کا تیل نہیں ہوتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، زیتون کا جو تیل ہوتا ہے نا اس کو آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. روٹی کھانے کے لیے ہم اور آپ سالن کا استعمال کرتے ہیں نا، تو زیتون کا تیل ہم لوگ جو سالن استعمال کرتے ہیں تیل کو کسی اور چیز میں مکس کر کے سالن تیار کرتے ہیں، لیکن زیتون کے تیل کی یہ برکت ہے کہ وہ خود بخود سالن کے لیے استعمال ہونے کو تیار ہے. دو بات. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کا آپ تیل دیکھتے ہیں نا تو اس تیل کو نکالنے کے لیے مشین اور چرخے کی ضرورت پڑتی ہے. زیتون کے تیل کو نکالنے کے لیے کسی طرح کی مشین اور چرخے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پھل سے یہ تیل نکلتا ہے. زیتون کا تیل خود بخود پھل سے باہر آتا ہے. چوتھی بات یہ بابرکت ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سردی کے موسم میں تھوڑا سا سوکھا پن، ہمارا جسم تھوڑا ڈرائی ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے جسم تھوڑا تھوڑا پھٹتا ہے یا تھوڑا سا
اس کے اوپر وائٹ رواں ٹائپ کا اٹھنا لگتا ہے, کچھ پریشانی ہوتی ہے جسم کے اندر. تو مکہ کے اندر جو موسم ہے نا اس میں یہ پیر وغیرہ پھٹنے کا زیادہ رواج تھا, یہ جسم وغیرہ پھٹنا زیادہ پھٹتا ہے مکہ کے موسم کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کو حکم دیا تھا کہ تم زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی, یہ مفید ہے. لہٰذا زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے کھانے میں بھی, اور یعنی بہت طرح کا تیل آپ لگاتے ہیں نا, ناریل کا تیل لگاتے ہیں, سرسوں کا تیل لگاتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں طرح طرح کے پروڈکٹس ہیں, سر میں بدن میں آپ لگاتے ہیں یا استعمال میں آپ لاتے ہیں کھانے میں. تو اس کی جگہ اگر زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو چونکہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا, اور ایک بابرکت تیل بھی اس کو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ بات سمجھیں. جو مثال بیان کی گئی پوری طاق اور چراغ اور زیتون کا تیل اور اس کا روشن ہونا اور دنیا کو روشن کرنا, یہ سمجھایا گیا کہ فطری نور ہدایت جو مومن کے دل کے اندر ہے, جب اس کا اتصال اللہ کے علوم سے وحی الہی سے ہوتا ہے تو پھر کس طریقے سے مومن خود بخود ایک چراغ کا کام کر رہا ہوتا ہے, جس کی ذات سے خود کو بھی فائدہ ہوتی ہے اور دنیا بھی اس کے ذات سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. وآخر دعوانا